اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. گناہ اگر نہیں چھوٹا، آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں یا نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں کفارے کے طور پہ، اصل تو یہ کہ چھڑوانا ہے گناہ، ایسی کہ چھوڑ کے دنیا چھوڑنے سے پہلے گناہ چھوڑنا ہے، کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے. لیکن اتنا فائدہ تو ہوگا نا اگر بالفرض نہیں چھوٹا. شیطان کہہ رہا ہے یہ تیرے سے نہیں چھوٹے گا، تو خام خواہ میں صدقے کر رہا ہے. تو شیطان کو بتائیں یار کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے نا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر گناہ آ رہے ہیں تو دوسرے پلڑے میں نیکیاں بھی تو جمع ہو رہی ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ صدقات و خیرات بھی تو، غریبوں کو کھلانا، ان کی دعائیں، وہ بھی تو ایک پلڑے میں جمع ہو رہی ہے نا. تو اصل تو یہی ہے کہ گناہ سے تو بہرحال بچنا ہی بچنا ہے. ایک گناہ بھی عذاب جان بن سکتا ہے، لیکن شاید قیامت کے دن اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ کہیں یہ تیرے گناہ ہیں لیکن فلاں موقع پہ تو نے روزہ رکھا تھا، فلاں موقع پہ تو نے نماز پڑھی تھی، تیرا دل نہیں چاہ رہا تھا، نفس کو مار کے تو نے نماز پڑھی تھی سزا کے طور پر، یا تو نے صدقہ کیا تھا حالانکہ تیرا پیسہ خرچ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، تو اس نیکی کا ہو سکتا ہے وزن آپ کے گناہوں کے وزن سے زیادہ ہو جائے. نہیں آ رہی بات؟ تو ادھر کچھ برے کام کر رہے ہو تو کچھ اچھے بھی تو لگا لو نا. تو چلو ادھر گناہ بڑھ رہے ہیں، ادھر نیکیوں کا گراف بھی تو اوپر جائے گا، تو کچھ تو سزا ملے گی، تو اس میں کچھ تو کمی ہو جائے گی نا آخرت میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فل معافی ہو جائے. تو اصل تو ہدف یہی ہے کہ چھوڑنا ہی ہے بہرحال، لیکن ساتھ ساتھ پینلٹی بھی لگانی ہے. تو یہ اس طریقے سے انشاءاللہ گناہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور بہنوں کی وراثت ہے وہ تو فوراً جا کے حوالے کر دو. اس میں یہ نہیں کہ کل تک نہیں دی تو 50 روپے جرمانہ. وہ دو جتنے طارق روڈ کی دکانیں ہیں نا ابھی تک کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، بہنوں کے جا کے ہینڈ اوور کر دو. فون کرو بھائی تمہارا یہ وراثت میں حصہ بنتا ہے، بتا دو کتنا بنتا ہے، ابھی سے بھیج دو، کیونکہ ابھی تھوڑا جوش پیدا ہوا ہوگا، ایک ہفتے بعد ختم. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جس کا حق لیا ہوا ہے، کوئی قرضے کھا کے بیٹھے ہوئے، فوراً لے جا کے ادا کر دو. علماء اس کا اہتمام کرتے تھے کہ حق لینے میں تاخیر ہو سکتی ہے، دینے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا. دعا بھی کر لیتے ہیں آج. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا اسے اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے جو رمضان کے روزے ہیں اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ان روزوں میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی، کمی بیشی ہوئی، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ جن لوگوں نے بھی رمضان میں صدقات و خیرات کیے، بڑھ چڑھ کر غریبوں کو کھلایا، راشن کی تقسیم میں مدد کی اور زکاتیں نکالی، اور اللہ جو بھی ہم سے نیکی کی تیری وجہ سے اللہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ ہماری ان تمام عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس میں ہم سے اگر کوئی ریاکاری ہوئی، کہیں کوتاہی ہوئی، اے اللہ ان صدقات و خیرات میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی، اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ ہماری تراویح کی نمازوں کو قبول فرما، ہماری تہجد کی نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ اس رمضان میں ہم میں سے جس سے بھی کوئی نیکی کا کام ہوا ہے، اللہ تو اپنے فضل سے اس نیکی کو اپنے دربار میں قبول فرما. اور اللہ جو نیکیوں کی دوڑ میں دوسروں سے پیچھے رہ گئے، تراویح میں سستی ہوئی، رمضان کے روزوں میں سستی ہوئی، اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، آئندہ ہمیں سستی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس رمضان کی بہاریں ہمیں ہماری زندگی میں بار بار دکھا. اے اللہ بار بار ہماری رمضان کی بہاریں ہمیں ہماری زندگی میں دکھا. اے اللہ جس وبا سے پوری دنیا دوچار ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ موت کی گھاٹ، موت کے منہ میں چلے گئے، ہزاروں سینکڑوں لاکھوں بیمار ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما. ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی آفتوں سے اللہ اپنے فضل سے محروم فرما. اے اللہ ہمارے جو مرحومین پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اللہ تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی قبر کو، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا. اے اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما. جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک
دنیا سے جا چکے ہیں اللہ، تو اپنے فضل سے رمضان کی برکت سے، رمضان کے آخری عشرے کی برکت سے، اور اللہ اس مقدس رات کی برکت سے اللہ تو اپنے فضل سے ان کے جرائم کو، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن سے کبھی ماضی میں زنا ہوا ہو، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ جس سے بھی یہ جرم ہوا، ہم سب اپنے اس مسلمان بھائی کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما، اس کے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ زندگی عفت اور پاک دامنی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں اور اس دعا میں شریک لوگوں میں کسی سے لڑکوں سے بدفعلی کا عمل ہوا ہو، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ اس کے اس جرم کو معاف فرما۔ آئندہ اے اللہ عفیف اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ پیغمبروں کے نکاح والی زندگی نصیب فرما۔ بدکاری والی زندگی سے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو حیا نصیب فرما، ہماری عورتوں کو عفیف اور پاک دامن بنا، ہمارے مردوں کو حیا نصیب فرما۔ زنا، بدکاری، بدنظری، اے اللہ بے حیائی کے ہر کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں میں جس کو بھی اے اللہ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ سب کو اس جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، ہماری آنکھوں کو پاک دامن بنا، ہمارے کانوں کو پاک دامن بنا۔ اے اللہ ہم میں جو بھی رشتہ داری توڑنے والے ہیں، اے اللہ تیرے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس مجمع میں رشتہ داری توڑنے والا ہو، اس ایک شخص کی وجہ سے پورے مجمع کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہم میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو، کوئی رشتہ داری توڑنے والا ہو، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں رشتہ داری جوڑنے والا بنا۔ اے اللہ رشتوں کو نبھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع جو بھی ایسا ہو جس نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، والدین کی حق تلفی کی ہو، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اپنے والدین کا حق پہچان کر احسن طریقے سے اللہ یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان میں جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کا ختم کیا تراویح میں یا ویسے ہی، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی تلاوت کو قبول فرما، انہیں ختم قرآن کی برکتیں نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کے حلال کو حلال سمجھنے اور حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جن نوجوانوں نے بھی، اے اللہ جو نوجوان بھی داڑیاں کاٹتے ہیں، اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو داڑیاں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیر مسلموں کی شکل و صورت سے محبت اور پیغمبروں کی صورت سے نفرت ہے، اللہ اس جرم سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں پیغمبروں کی صورت سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ اے اللہ آج پوری امت اس جرم میں مبتلا ہو گئی اور اس جرم کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو پورے لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، حیا والا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، جو بے پردہ ہیں اللہ ان کو پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زبانوں میں بے حیائی کو ختم فرما، بات بات پر گالی، فحش گالیاں، یہ ہمارے اللہ کلچر کا حصہ بن چکی ہیں۔ اللہ اس مقدس رات میں ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ اپنی زبان کو فحش گالیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ ہمیں اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔
اے اللہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں کمزور ہیں ضعیف ہیں اللہ ان کی مدد فرما. شام کے مسلمانوں کی مدد فرما, فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما, عراق کے مظلوموں کی مدد فرما, افغانستان کے مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما. چین میں اگر ظلم ہو رہا ہے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ جہاں بھی مسلمان کمزور ہیں ضعیف ہیں اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر ظالموں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. اے اللہ بزرگوں کا, علماء کا, صحابہ کا احترام نصیب فرما. اے اللہ زبانیں بے لگام ہو چکی ہیں, جو اٹھتا ہے کبھی کسی جو بدبخت اٹھتا ہے اللہ صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتا. اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نصیب فرما, اہل بیت کا احترام نصیب فرما. اے اللہ ہر وہ شخصیت جس نے ایمان کے ساتھ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اللہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اے اللہ انٹرنیٹ پر آج صحابہ کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما. جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ تو ان کو دنیا میں رسوا اور ذلیل فرما. اے اللہ صحابہ کا احترام کرنے والا بنا. اے اللہ محدثین کا احترام کرنے والا بنا, ائمہ اربعہ کا احترام کرنے والا بنا. اے اللہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین دنیا سے جا چکے ہیں, بڑے بڑے بزرگان دین اور جو دنیا میں موجود ہیں اللہ سب سے عقیدت اور محبت نصیب فرما, سب کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری زبانوں کو ان کی گستاخیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اے اللہ علماء کی, اہل اللہ کی محبت نصیب فرما. اے اللہ آج علماء کو برا بھلا کہنا, گالیاں دینا سب سے آسان کام بن چکا ہے. اللہ اس جرم سے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما. اے اللہ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کو کشادہ رزق حلال نصیب فرما. اے اللہ جو نکاح کے لیے پریشان ہیں ان کو اے اللہ ان کے لیے نکاح کو آسان فرما. جو والدین اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اے اللہ تو مناسب جوڑے میسر فرما. اے اللہ ان کو اپنے گھروں میں رخصت فرما اور وہاں ان کو سکون اور اطمینان عطا فرما. اے اللہ یا ارحم الراحمین, اے اللہ ہمارے دل میں اپنی اتنی محبت پیدا فرما کہ تیری نافرمانی کے تصور سے بھی شرم آنے لگے. اے اللہ اتنا خوف پیدا فرما کہ جو ہمارے اور تیرے گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خصوصی حفاظت فرما اندرونی اور بیرونی سازشوں سے. اے اللہ دنیا میں جہاں بھی انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تو ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرما. جو ہدایت کے قابل نہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. اے اللہ میدان حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. پل صراط کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما. جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جس کی بھی جو جائز مراد ہے اللہ اپنے فضل سے اس کی مراد کو پورا فرما. جس نے بھی دعا کے لیے کہا تھا اے اللہ تو ان کے ناموں کو ان کی حاجتوں کو خوب جانتا ہے. اللہ ان سب کی حاجتیں پوری فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.